سب سے پہلے میزبان گرامی قدر مہر امانت صاحب اور دیگر تمام دوستوں کا میری طرف سے اور سردار رفیق احمد جمالی MNA صاحب کی طرف سے شکریہ قبول کریں. عزت افزائی کا شکریہ, ذرہ نوازی کا شکریہ, آپ کی محبتوں کا شکریہ. اس کے بعد میں زیادہ دیر آپ کی سمع خراشی نہیں کرنا چاہوں گا اور 1-2 منٹ میں صرف اپنے جذبات کا اظہار پاکستان کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. دیکھیں, پاکستان اللہ کی نعمت ہے اور ایک چیز آپ غور سے رکھیں کہ پاکستان آپ کے درمیان ایک ایسی بائنڈنگ فورس ہے جو بلا امتیاز رنگ و نسل, بلا امتیاز مذہب و فرقہ, بلا امتیاز زبان, بلا امتیاز علاقہ آپ کو یونائٹ کیے ہوئے. اگر ہم کہیں کہ میں پنجابی ہوں, کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی جٹ ہے, کوئی گجر ہے, کوئی سید ہے, کوئی بلوچ ہے, یہ ہماری ثانوی پہچان ہے, ہماری بنیادی پہچان جس پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے وہ پاکستان ہے. بلکہ ایک بات میں اجبل کروں کہ ہمارے جو غیر مسلم بھی پاکستانی ہیں وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم پاکستانی ہیں, اور یہی سوچ ہمیں ممتاز کرتی ہے ہندوتا کی سوچ سے, جس کو ہمارا بدترین دشمن ہندو مودی اور امیت شاہ لے کے آگے. اب میں چونکہ یہاں پہ آپ نے کیا اور ہم یہ جس وقت واقعہ ہوا, میں اور جمالی صاحب نکل آئے تھے, بلکہ ہمارے آدھے لوگ وہ نکل نہیں سکے وہاں سے, ہمیں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سر تک جائے گا. میں صرف ایک یہ عرض کروں کہ آج آپ کو پاکستانی فورسز کو, آرمی کو اور فضائیہ کو بالخصوص اور بحریہ کو, تینوں افواج کو سلام پیش کرنا چاہیے اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. جان سے بھی زیادہ قیمت عزت کی ہوتی ہے, اور جو لوگ ایسٹ پنجاب سے مائیگریشن کر کے پاکستان 47 میں قائد کے نعرے پہ آئے تھے, ان کو پتہ ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ جن لوگوں نے ہندوستان میں رہنے کا مسلمانوں کا فیصلہ کیا تھا وہ آج سیکنڈری سٹیزن بھی نہیں, وہ ان کا کوئی حالات ہی نہیں. اگر ان کے پاس کچھ ہے بھی تو ان کو سرکاری طور پہ, ذاتی طور پہ جگہ دینا پڑتا ہے, اور بلا ناغہ ان کو فکر ہوتا ہے کہ آج ان کی بچی گھر میں خیریت سے آ جائے گی. کہ ایک چیز جو ہم سارے لوگ کرتے ہیں, کیونکہ کشمیر سے ہماری سرحد ملی ہوئی ہے اور کشمیر سے ہمارا پانی کا معاملہ ہے, مگر بھائیو اگر میں یہ کہوں کہ بہار کا, بنارس کا, نینی تال کا مسلمان بھی اتنا ہی مظلوم ہے جتنا وہاں کا ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. صرف وہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہاں جو ہندوتوا کی سوچ ہے, یا گجرات میں یا یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ یا ویسٹ بنگال میں جو کلکتہ کے, جن کی خبر بھی ہمیں نہیں آتی, مسلمان کے مسائل وہاں ایک طرح ہے, کیونکہ وہاں پہ اس وقت ایک فرعون وقت کی اور اس آدمی کے جو انسان کہلانے کے لائق نہیں, میں مذہب کی بات ہی نہیں کر رہا, جو انسان کہلانے, جس کی گھٹی جو ہے وہ خون ہے, وہ پیاسا ہے ہر خون کا, انکلوڈنگ جن کو یہ لو کاسٹ ہندو کہتے ہیں, جن کو خدا کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے مذہب میں تو لو کاسٹ ہائی کاسٹ ہے ہی کوئی, ہم تو سب برابر ہیں, مگر وہ سرکار نے یہ کر دیا. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنی طرف سے پیغام, حالانکہ میں آج کل ایکٹیو سیاست نہیں کر رہا, لیکن بحیثیت پاکستانی کے اور بصیرت ایک درد رکھنے والے پاکستانی پہ, اور جن بزرگوں کے میں قدموں میں بیٹھا ہوں, میں نے ان سے آزادی کی قیمت سنی. یقین کیجئے یہ ہمیں فتح اللہ نے دی ہے, مگر یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی حرکت نہیں کرے گا, اور جلدی یا بدیر یہ کرے گا, یہ آپ کے پانی پہ کرے گا, یہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. اور اس وقت تک جو عزیمت اس نے اٹھائی ہے, یہ کچھ بھی کرے گا. ہم مسلمان لوگ ہیں, ہم معاہدے کی پاسداری کریں گے, مگر جب یہ معاہدہ توڑے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ فورس کے بعد آئے گا. تو میری آپ سے ایک عرض ہے کہ سیاست بھی ہوتی رہے گی, مختلف پارٹیاں بھی ہوتی رہیں گی, یہ وقت پاکستانی بننے کا ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو کسی بھی سیاسی نقطہ نظر کے اختلاف یا علاقائی نقطہ نظر کے اختلاف سے اس وقت تقسیم نہ کریں, کیونکہ اس وقت کی تقسیم پاکستان کی تقسیم ہوگی, اور اس وقت کا اتحاد جو ہے وہ پاکستان کی اتحاد ہوگا. اور میں آخر پہ فراز صاحب نے جس وقت محترمہ بے نظیر شہید ہوئی تو ایک شعر پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب کسی غاصب کسی ظالم کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگ, اب کے گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی, اے میرے درد کے مارے میرے پیارے لوگوں, اب کسی ظالم کسی غاصب
کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں. پاکستان زندہ باد. اسپین کی کمیونٹی خصوصاً بارسلونا کی کمیونٹی زندہ باد. بہت شکریہ.